یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اس نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پھر ان کے ذریعے لوگوں کے سینوں کو کھول دیا، عقلوں کو منور کر دیا، بند آنکھ، بہرے کان اور غفلت میں پڑے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دیا۔ تا قیامت بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے مضبوط کڑا اللہ کا تقوی ہے، سب سے بہتر دین ملت ابراہیمی ہے، سب سے اچھا قصہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا دھوکے کا سامان اور ابتلا و آزمائش کی آماجگاہ ہے، اور آخرت دائمی گھر اور حساب و بدلے کی جگہ ہے۔ چنانچہ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور اس کے حکم کو بجا لاؤ، اور جس چیز سے اس نے ڈرایا ہے اور اس سے باز آ جاؤ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اے مسلمانوں، زمانے کے اوقات ظاہر میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، لیکن اللہ تعالی نے بعض اوقات کو فضیلت بخشی ہے اور ان میں مزید خصوصیات اور برکتیں رکھی ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر فضیلت بخشی، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن اور جمعہ کے دن کو تمام ایام پر فضیلت بخشی ہے، اور ماہ رمضان کو سب سے افضل مہینہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا اور روزے فرض کیے گئے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں کی عظمت کو قرآن پاک میں بیان کیا اور ان کی حرمت کو پامال کرنے سے ڈرایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی مستقل ضابطہ ہے، لہذا ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت کو باقی رکھنے کی تاکید کی۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی اسی حیت میں لوٹ آیا ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ہمیں لگا کہ شاید آپ اس کا کوئی دوسرا نام دیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ پھر آپ نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ہمیں لگا کہ شاید آپ کوئی دوسرا نام دیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ پھر آپ نے کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ اس کا کوئی دوسرا نام دیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت تم پر حرام ہے، جیسے تمہارا آج کا یہ دن تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں محترم ہے۔
اور ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تم لوگ میرے بعد کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔ سن لو، تم میں سے جو موجود ہیں وہ غیر حاضر شخص کو میرا پیغام پہنچا دے۔ کہ پھر آپ نے کہا کہ سن لو کیا میں نے پہنچا دیا، سن لو کیا میں نے پہنچا دیا۔ اللہ کے بندو، حرام کاری میں ملوث ہو کر اپنے نفس پر زیادتی کرنا، محرمات کا ارتکاب کر کے اپنے نفس کو سزا، پوچھ گچھ اور حساب کے در پہ کرنا، اپنے نفس پر ظلم اور حرمت والے مہینوں کی پامالی میں داخل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، پس تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ لہذا حرمت والے مہینوں کی حرمت و عظمت کا لحاظ کریں، اللہ سے ڈریں اور گناہ کے ارتکاب سے بچیں۔ نافرمانی کے بعد فوراً توبہ کریں اور نیکی کے کام میں سبقت کریں اور ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالی ہے۔ اور جب ان میں سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے، اور جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا بدلہ میں ان لوگوں کو بدلہ میں ان کے رب کی مغفرت اور وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل صالح کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، ان اوقات کی عظمت و احترام کا خیال رکھنا یقیناً نیکی اور اطاعت کا کام ہے، اور ان کی حرمت کو پامال کرنا قبیح نافرمانی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے لیے اپنے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ فضیلت والے اوقات میں نیکی و اطاعت کے کام نفس کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، اور ان اوقات میں برائی کے ارتکاب سے نفس پر شدید خطرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بعض اوقات ایسے ہیں جن میں نیکی کے کام پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور حرام کاموں کے ارتکاب پر زیادہ سزا ملتی ہے، لہذا ان میں معصیت کے ارتکاب پر سخت سزا کی وعید ہے اور اطاعت کے کام کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کسی وقت اور جگہ کی حرمت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر نیکی کا ثواب زیادہ اور نافرمانی کی سزا شدید ہوگی۔ اسی وجہ سے بہت سارے فقہا نے ان مہینوں میں قتل جیسے گناہ کا ارتکاب کرنے پر قاتل کو دیت مغلظہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی حرمت کو پامال کرنے پر تعزیری سزا بھی رکھی ہے۔ اہل عرب چونکہ ملت ابراہیمی پر کاربند تھے، اس لیے وہ اس حرمت والے مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تب بھی اسے چھوڑ دیتا۔ شریعت اسلامیہ نے بھی ان کی حرمت و عظمت کو برقرار رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے سے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا واقعی بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے نفس کو اور اللہ کی اطاعت کا عادی بناؤ، توبہ و استغفار اور عاجزی و انکساری کے ذریعے اس کے لیے مدد مانگو، اور دن و رات، تنہائی و سرگوشی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے احساس اپنے دل میں پیدا کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اور تم کھلے چھپے سب گناہوں سے باز آ جاؤ، بے شک جو لوگ گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے، اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں نے کہا اور آپ نے سنا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو اس کی عظمت و جلال کے شایان نشان ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس کے برگزیدہ نبی و رسول پر اور ان کے آل و اصحاب اور متبعین و اولیاء پر۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ہرگز آپ کو بے یار و مددگار چھوڑے گا، اور اس نے زندگی و موت کو مقدر کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ بس یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت ہی حقیقی ٹھکانہ ہے، لہذا جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال بھی خود اسی پر آئے گا، اور بدلہ عمل کے جنس ہی سے ملے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کرے، اس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے بے لگام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹی امیدیں رکھے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنے میں سبقت کرو تو تم اس کی رضامندی کو پالو گے
اور اس کی جنت میں داخل ہو کر کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ خالی اوقات کے لمحات کو غنیمت جانیں اور ان میں حرام کاموں کے ارتکاب سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی تیاری کر لیں۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، اور سب سے برا وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی اور عمل برا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا کریں اور اپنے نفس کے فائدے کی چیزیں آگے بھیجیں، اور تم اپنے نفس کے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اللہ کے بندو، حرمت والے مہینوں کی تعظیم و احترام اور خالی اوقات کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس مضبوط ہوتا ہے، عہد و پیمان کی تجدید ہوتی ہے، نفس کا محاسبہ اور اس کی اصلاح ہوتی ہے، نفس کی تربیت و تزکیہ کے لیے جد و جہد میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا ان اوقات کے بہتر استعمال کی کوشش کریں اور وقت نکل جانے سے پہلے کار خیر انجام دیں۔ اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کی تجدید کریں اور ٹال مٹول کرنے سے بالکل گریز کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے موت سے پہلے زندگی میں کوشش کریں، مشغولیت سے پہلے خالی اوقات کو استعمال کر لیں، فقیری سے پہلے مالداری کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے عقل مند انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی کے لمحات برباد ہوں اور اس کی زندگی دنیا و آخرت کے فائدے کے کاموں کے بجائے لا یعنی اور بیکار چیزوں میں گزرے۔ خالی وقت نعمت ہے بشرطے کہ اسے اچھے کاموں میں لگایا جائے، لیکن اگر اسے برباد کر دیا جائے تو زحمت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کے شکار ہیں، صحت، تندرستی اور خالی وقت۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، دیگر مہینوں کے مقابلے میں حرمت والے مہینوں کی خاص اہمیت ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ حرمت والے مہینے ہی سے سال کی ابتدا ہو، سال کے درمیان میں بھی آئے، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے ہی ہو۔ تمام مہینے عبادت کے موسم ہیں، اگرچہ فضیلت اور کام کے لحاظ سے ان کے درمیان کچھ فرق ہے۔ اسی طرح پوری عمر عمل اور اطاعت کا وقت ہے، اور ہر شخص اپنے نفس کو بیچتا ہے، کوئی اسے آزاد کرتا ہے اور کوئی اسے ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کام آسان ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے بعد اللہ کے بندو، حرمت والے مہینوں کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں حرام کاموں سے بچا جائے۔ شبہات اور بدعتیں جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے اور نہ ہی کسی دلیل سے ثابت ہے، ان سے گریز کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔ نیز آپ نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح ہدایت پر چھوڑا ہے، جس کی رات اس کے دن کی مانند روشن ہے، اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت ہو۔ اور ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانب رخ کیا اور ہمیں نہایت ہی بلیغ خطبہ دیا جس سے آنکھیں تر ہو گئیں اور دل کانپ اٹھے۔ تو کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے، لہذا آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اور حاکم وقت کے سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کیونکہ جو میرے بعد گزارے تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، لہذا تم لوگ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اور خبردار تم دین میں نئی بات ایجاد نہ کرنا، کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں گناہ اور بدعت سے محفوظ فرما اور ہمیں سنت اور اتباع پر باقی رکھ، اور اسی پر ہمیں موت دے، اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں اور ہمارے اصلاح کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے حدود کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے سرحدوں پر واقع فوجوں کی مدد فرما، اور اے اللہ، تو انہیں اپنی حفاظت ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو اس ملک کو
اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بادشاہ خادم حرمین شریفین کو خیر کے کام کی توفیق عطا فرما اور ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کا عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اے زندہ و جاوید ذات، تیری مدد، تیری رحمت سے ہم مدد سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہمارے تمام امور کی اصلاح فرما، تو ہمارے تمام امور کی اصلاح فرما اور تو ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور ان کے آل و اصحاب اور تمام لوگوں پر درود و سلام نازل فرما۔